نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین سیریز حصہ 6 مسلم بن عقیل کی روانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کرنا اور یزید کا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط بھیجنا ہم آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا ایسا خفیہ نظام بنایا ہوا تھا کہ ان کے اپنے گورنروں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دارالحرب کی پوری جاسوسی ہوتی تھی اور جو کمانڈر اس علاقے میں ہوتا اس کو باقاعدہ ہدایات و معلومات دربار خلافت سے ملتی تھی، اور یہ سلسلہ ولید بن عبد الملک و حجاج ابن یوسف تک چلتا رہا۔ دمشق میں بیٹھا ہوا خود محمد بن قاسم کو، سندھ میں موسیٰ ابن نصیر کو اور افریقہ میں قتیبہ ابن مسلم کو، تبرستان میں خود ہدایات دیتے کہ کہاں حملہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی تفصیل لکھی اور کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے آئے ہیں اور ان کے پاس عراقیوں نے آ کر ان کو خلافت کے حصول کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کو کوفیوں کا علم ہے اور تجربہ ہے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے قرابت کے مستحکم تعلق کو منقطع کر ڈالا۔ آپ خاندان کے بڑے ہیں اور با اثر شخصیت کے مالک ہیں، اس لیے آپ انہیں تفرقہ ڈالنے سے روکیں۔ البدایہ جلد 8 صفحہ نمبر 164۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جوابی خط۔ مجھے پوری امید ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں گے یا خروج نہ کریں گے جو آپ کو ناپسند ہو، اور میں بھی ان کو نصیحت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا جس سے الفت و رشتہ داری قائم نہ رہے اور افتراق کی آگ بجھ جائے۔ البدایہ جلد 8 صفحہ 164۔ ان دونوں حضرات کے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید ہی ہے، اور وہ حضرات جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی یا موجودہ حکومت کو باغی یا غیر اسلامی کہتے ہیں اور بیعت کرنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو پہلا جواب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ تو خروج کا ارادہ کیا تھا، نہ ہی موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور نہ ہی موجودہ حکومت کو باغی اسلام قرار دیا۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور خود وہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے، اور باقاعدہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سمجھاؤں گا یا پھر ان کی اصلاح کروں گا یا پھر ان کو مشورہ دوں گا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا الفت و محبت کا رشتہ قائم رہے گا، افتراق نہیں ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام ضرور کوئی مصلحانہ حکمت عملی تھی۔ یہ خط بالکل اسی طرح سے لکھا گیا تھا جس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت لکھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یمن سے خراج کا مال دمشق جاتے ہوئے روک لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف خط، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دے کر روانہ کر دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس سب سیاسی و اجتہادی مصروفیات کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ تھی۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اس وقت حریت فکر و نظر اور آزادی اظہار رائے کی کس قدر شخصی آزادی تھی۔ ابھی تک کے واقعات کے بعد ہمارے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کا ذاتی موقف سامنے نہیں آیا کہ حکومت وقت کا تختہ پلٹنا ہے یا کوئی اور اقدامی رائے یا خروج کرنا ہے، سامنے نہیں آتی یہ ساری باتیں۔ مسلم بن عقیل کی حالت۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد متعدد مورخین نے متعدد بتائی ہے۔ بہت سے ماخذ میں بیعت کرنے والے افراد کی تعداد 18,000 بتائی گئی ہے۔ سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس ہلالی، صفحہ 188۔ مجلسی بحار الانوار، جلد 27 صفحہ 212۔ تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، جلد دوم صفحہ 42۔ طبری تاریخ الامم والملوک، جلد 4 صفحہ 275۔
ابو حنیفہ دینورہ اخبار الطوال صفحہ 235، شیخ مفید الارشاد جلد دوم صفحہ 41، ابن جوزی جلد 5 صفحہ 325، ثبت ابن جوزی تنکرۃ الخواص جلد دوم صفحہ 144، حلی مسیر الاحزان صفحہ 21، سید ابن طاووس اللہوف علی قتل الطفوف صفحہ 25، ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 299، ابن عنبہ عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب صفحہ 191 تا 192۔ بعض دیگر حضرات نے تعداد 12,000 ذکر کی ہے۔ ابن شہر آشوب کے بقول تعداد 25,000 تھی۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تعداد لکھی ہے۔ ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ 99۔ ابن قتیبہ دینورہ اور ابن ابدریہ نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 30,000 تھی۔ ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد دوم صفحہ 8۔ ابن عساکر نے تعداد 40,000 لکھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق زید بن علی نے سلمہ بن کہیل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 80,000 افراد نے ان کے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ یہ تعداد یزیدی لشکر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آمادگی ظاہر کرنے والوں کی تعداد کے قریب ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد جو لوگ لڑنے کو تیار تھے ان کی تعداد 1,00,000 بتائی جاتی ہے۔ اور بھی 20 حوالے ہیں، طوالت کے خوف سے حذف کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔